ہمارا نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ عشق نبی میں سرشار ہو کر غلام رسول کی طرح بارگاہ رسول میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارک الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ کرام حضرات، آپ نے نقیب اجلاس جناب چراغ اتری دناج پوری صاحب کی نقابت سے آپ اپنے تفکرات کی تاریک وادیوں کو منور کر رہے تھے، تو ساتھ ہی ساتھ محب العلماء حضرت العلامہ الحاج مفتی محمد ذاکر حسین فناء القادری مقدس اللہ علیہ کی خوبصورت و اصلاحی بیان سے اپنے اعمال کے اوراق پہ پڑے ہوئے گرد و غبار کو صاف و شفاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی آپ حضرات کی جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے فقیر شہبازی آپ کی سماعت کی دہلیز پر حاضر آیا تھا۔ جی جس محبت کے ساتھ آواز لگائی گئی تھی، محبت پہ لبیک کہتا ہوا میں حاضر آ گیا۔ اور جہاں دوستوں محبت کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں کے حالات اور وہاں کے معاملات بڑے دشوار کن ہوتے ہیں۔ محبت کا نعرہ لگا لینا بڑا آسان ہے، اس کے بعد کی منزلیں بڑی دشوار ہیں۔ محبت کی راہیں بڑی پرخطر ہیں، محبت کی وادیاں ہمارا سخت امتحان لیا کرتی۔ اب تاریخ کے پنے الٹ کر دیکھیں، جب جب محبت کا نعرہ بلند کرنے والوں نے محبت کا نعرہ بلند کیا ہے، اس کی منزلیں بڑی دشوار ہوئی ہیں، اس کے حالات اچھا میں تو ادھر دھیان نہ دوں، لیکن میرے سامنے جو سامعین ہیں آپ حضرات ادھر توجہ رکھیں۔ مجھے بھیڑ بھاڑ کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے چند دیوانوں کی ضرورت ہے۔ جی جی بہت اچھا۔ بھیڑ بھاڑ تو اسے چاہیے جسے یزیدی خیمے میں نام لکھانا ہو، میں تو غلام حسین آل حسین ہوں، مجھے بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں، بس چند وفادار کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، قابل مبارکباد ہیں اہل جلسہ، اہل مدرسہ، جنہوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس بزم محبت کو سجایا آراستہ کیا۔ وہ قوم جنہوں نے اپنے خون و پسینے کی کمائی دے کر شہزادگان اسلام کے سروں پر حفظ و فضیلت کے تاج کو سجانے کا حسین موقع فراہم کیا، مگر افسوس کہ آج ہمارے قوم کے حالات ایسے ہیں۔ اب قوم کے حالات کو بیان کرنے کی میں سمجھتا ہوں مزید ضرورت نہیں ہے۔ جو میں بیان کرتا وہ منظر آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف بزم رسول ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہ بیت الرسول ہے۔ کیا بیت دارالعلوم کی وادیوں میں، جہاں ہر وقت قال اللہ وقال رسول کے پیغامات نشر کیے جاتے ہیں، ان حسین وادیوں میں بیٹھ کر جہاں سے اللہ کی توحید، رسول کی رسالت دیا جاتا ہے،
جہاں سے رسول کی محبت و الفت کا پیغام نشر ہوا کرتا ہے، جہاں قرآن کے ترجمے، قرآن کا علم لوگوں کے دلوں میں سجایا جاتا ہے، جہاں قرآن کو لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اقوال پر عمل کرنے کی ہمیں بارہا صدائیں دی جاتی ہیں، بارہا ندا لگائی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو، اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی قوم کے ماننے والے، اسی اللہ کی وحدانیت کا اقرار و اظہار کرنے والے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے، آج وہی قوم کے چند نوجوان ایک صرف قال اللہ قال رسول علماء کرام کی گفتگو دراز ہو رہی ہے اور وہاں اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے افسوس اور اس سے بڑی شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارے آپسی خلفشار نے آج اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو ان کے بندوں کی سماعت تک پہنچانے سے مجروح کر دیا۔ اللہ تمہارے اعمال و کردار نے، تمہارے کیریکٹر و گفتار نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو ان کے بندوں تک پہنچانے سے محروم کر دیا ہے۔ یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہم رسول کے وفادار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے رسول کا وفادار تو وہ ہوا کرتا ہے کہ ناموس رسالت کی خاطر اپنے سروں پہ کفن باندھ کر نکلتا ہے، اپنے جسم کے خون کے ہر قطرے کو ناموس رسالت کے نام پر بہا کر دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ ہم رسول کے محبت کرنے والے ہیں، رسول کے وفادار ہیں۔ اور اسی کو شاعر نے کہا اور ضیاء شہباز ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہی ہند کے مسلمان ہیں، ہم وہی ہند کے دیوانے ہیں شاہ رسول۔ ارے ہم وہی ہند کے دیوانے ہیں شاہ رسول، جو تیرے نام پہ گھر بار لٹا دیتے ہیں، جو تیرے نام پہ گھر بار لٹا دیتے ہیں۔ اور ہم فقیروں سے نہ گردش دورہ یہ مذاق، ارے وقت آنے پہ سفینے بھی چلا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خانقاہ شہبازیہ، نعرہ تکبیر، علامہ شکی شاہ مخمور جامی صاحب۔ ہم وہی ہند کے دیوانے ہیں شاہ رسول، جو تیرے نام پہ گھر بار لٹا دیتے ہیں۔ اور ہم فقیروں سے نہ کر گردش دورہ یہ مذاق، وقت آنے پہ سفینے بھی جلا دیتے ہیں۔ اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، اے رسول کی یاد میں اپنی زندگی کے صبح و شام گزارنے والوں، کیا تمہارا کردار ہے، کیا تمہارا کیریکٹر و اعمال ہے کہ تمہارا کیریکٹر، تمہاری زندگی کی آج کی یہ شب ناموس رسالت پہ جو قربان ہونی چاہیے تھی، آج وہی تمہاری شب ذکر رسول میں خلل بن رہی ہے، ذکر رسول میں رکاوٹ کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تم نے اپنی انا کے خاطر ذکر رسول میں خلل ڈال دیا ہے، تم نے اپنی انا کی خاطر، تم اپنی وقار کی خاطر، تم نے اپنے بڑپن کی خاطر مجلس رسول کو پامال کیا ہے، ذکر رسول کو برباد کیا ہے۔ اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا، خدا کے حضور دینا ہوگا کہ تمہارے کردار نے ذکر رسول کو اس طرح پامال۔ بہت اچھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے افسوس کا مقام ہے، آج یہ ہنگامہ آرائی کیوں ہے؟ صرف اپنی انا کی بنیاد پر، میں کمزور نہیں، میں کمزور نہیں، ایک دوسرے کے سامنے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے سینہ سپر ہیں۔ ارے وہ رسول جس نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنا دیا ہے، آج وہی بھائی دوسرے بھائی کا گریبان تھامتا نظر آ رہا ہے، دوسرے بھائی پہ شب و ستم کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ نبی کی محفل برباد ہو تو ہو جائے، نبی کا جلسہ خراب ہو تو ہو جائے، حفاظان کرام کے مسروں پر نورانی دستار رکھنے کو اس نورانی منظر میں خلل واقع ہے تو ہو جائے، لیکن ہم اپنی لانا پہ لڑے ہیں۔ ارے وہ قوم، وہ نوجوان جو رسول کے ذکر کے لیے اپنی انا کو قربان نہیں کر سکتا، وہ نوجوان رسول کے نام پر جان کیا قربان۔
بہت عمدہ پیغام ہے. جو اپنی انا کو قربان نہیں کر سکتا، جو اپنی بڑپن کو قربان نہیں کر سکتا، بھلا وہ رسول کے نام پر جان کیا قربان کرے گا؟ اگر ذرا بھی عشق رسول کی شمع اس کے سینوں میں ہوتی، میرا وجدان کہتا ہے خدا کی قسم وہ ذکر رسول کے لیے اگر دونوں میں ایک کم ہو جاتا، ایک جھک جاتا، کیا اس طرح محفل خراب ہوتی؟ کیا اس طرح جلسے خراب ہوتے؟ کیا اس طرح ماحول بگڑتا؟ لیکن تم نے ذکر رسول کا، تم نے ناموس رسول کا خیال نہ کیا، اپنی انا کے لیے تم نے اس جلسے کو برباد کر دیا. اپنے بڑے ہونے کے لیے تم طاقتور ثابت کرنا چاہتے ہو، خود کو تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ اے میری نوجوان نسلوں، اے میری نوجوان قوموں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے باشعور مسلمانوں، ایک مسلمان کے سامنے سینہ سپر ہو کر تم اپنا بڑپن، اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہو. ارے یہی ہندوستان کی سرزمین ہے. آج دشمنان اسلام ناموں سے رسالت پر انگلیاں تان رہے ہیں، لب کشائی کر رہے ہیں. اس وقت تمہاری مردانگی کہاں جاتی ہے؟ اس وقت تمہارے خون کا جوش کہاں جاتا ہے؟ اس وقت تمہاری زندگی کے ولولے کہاں جاتے ہیں؟ تم نے ناموس رسالت کو فراموش کر کے اپنی انا کو ناموس رسالت پہ غالب کر. جی بہت اچھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس وقت دشمن اسلام تمہارے نبی کی ذات پر انگشت نمائی کرتے ہیں، اس وقت تمہاری ایمان غیرت ایمانی کہاں جاتی ہے؟ اس وقت تمہارا جوش کہاں جاتا ہے؟ اس وقت بازوؤں کی طاقت کہاں جاتے ہیں؟ ارے خدا کی قسم، جو بازوؤں کی طاقت نبی کے نام پہ قربان نہ ہو جائے، ایسی زندگی، ایسی طاقت بیکار. بہت اچھا، بہت اچھا. جب قرآن پہ اور قرآن کے سوروں پہ انگشت نمائی کی جاتی ہے. ابھی ہمارے پیشوا خطیب مفتی ذاکر حسین صاحب نے بتایا لکھنؤ کا کوئی ہمارا تھا. میں تو زبان بھی لینا مناسب نہیں سمجھ، زبان پہ نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا. میں نہیں چاہتا کہ اس نام سے زبان کو ناپاک کیا جائے. ارے وہ کیا تاریخ نے دیکھا کہ جو قرآن کی آیات کے دشمن تھے، قرآن کے سورات کے دشمن تھے، ارے وہ قرآن کے وہ سورے کو قرآن سے کیا نکالتے؟ قرآن نے اپنے دامن سے اسے پار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، شان قرآن. علامہ سکی شاہ مخمور جامی صاحب کی بلا. آپ نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ جو قرآن کے دشمن تھے، قرآن کی آیات کو قرآن سے نکالنے کی باتیں کر رہے تھے. الحمدللہ قرآن کا معجزہ آج بھی قائم ہے کہ قرآن نے اسے اپنے دامن سے نکال دیا ہے، اپنے اندر سے نکال کر، پاکی سے نکال کر ناپاکی کا ایندھن بنا دیا ہے. وہ ہدایت سے نکال کر ظلمت قلعے میں ڈال دیا ہے. تو جو قرآن کا اور صاحب قرآن کا دشمن ہوا کرتا ہے، اسلام اسے دامن اسلام سے باہر کر. زندہ باد. آج یہ محفلیں جسے علماء کرام نے آراستہ کیا، یہ دارالعلوم کا پودا جو ایک صدی قبل ایک معمولی سا پودا آپ کی اس مقدس دھرتی پہ لگائی گئی تھی. علماء کرام آتے رہے، خدمت کرتے رہے، آپ نے تعاون کیا. وہ پودا بڑھتے 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 ایک صدی میں آج تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کی چھت و چھایا میں ہم آپ بیٹھ کر اس سایہدار تناور درخت کے پھل و پھول سے اپنے مشامِ جاں کو معطر کرنے والے. آج آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے وہ دستار بندی کا حسین منظر دیکھیں گے کہ علماء کرام کی کوشش و کاوش اور ان کی محنت نے مفتی اکمل اور مولانا اسبات اور دیگر دارالعلوم حاضہ کے تمام اساتذہ کرام نے جو محنت و مشقت کے ساتھ اس تناور درخت کی دیکھ بھال کرتے ہوئے
اس کی پرورش کرتے ہوئے آج جو علماء اور حفاظ کی شکل میں آپ کو خوبصورت پھلوں سے نوازا ہے، خوبصورت پھولوں سے نوازا ہے، جس سے کہ آپ استفادہ کریں گے، فائدہ حاصل کریں گے، ان کی ذمہ داری تھی علماء بنا کر آپ کے سپرد کر دینا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے آپ جتنا چاہو فائدہ حاصل۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جو تعاون اس ادارے کو پیش کیا تھا، آپ کے چند روپوں کے بدلے اس ادارے نے علماء اور حفاظ کی شکل میں آپ کے تعاون کو، آپ کی مدد و امداد کو کئی گنا میں بڑھا کر آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ بینکوں میں پیسے ڈالتے ہو نا، اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اضافہ ہوگا، ہے نا، انکم میں اضافہ۔ تو آپ نے دارالعلوم حاضہ میں جو اپنا قیمتی سرمایہ لگایا تھا، وہاں بینکوں میں نوٹ کے بدلے نوٹ ملتا ہے، یہاں آپ کو دنیا کے بدلے علماء کرام نے آپ کی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ آپ نے اس دارالعلوم کو پھلتے پھولتے ہوئے دیکھا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن آج کہنے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج افسوس کہ ہمارے اندر کا احساس مردہ ہو چکا ہے۔ نہ ہمیں قوم کی پسماندگی کا احساس ہے، نہ اسلام کی عظمت کا احساس ہے، نہ نبی کی محبت و الفت و غلامی کا احساس ہے۔ آج اگر احساس ہے تو اپنی انا کا احساس ہے، اپنی نفس امارہ کا احساس ہے۔ گرامی قدر حضرات، احساس بڑھا دیتا ہے ہر درد کی شدت، محسوس کرو گے تو کسک اور بڑھے گی۔ احساس بڑھا دیتا ہے ہر درد کی شدت، محسوس کرو گے تو کسک اور بڑھے گی۔ آج ضرورت ہے محسوس کرنے کی۔ آپ نبی کے نام لیوا ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بڑا برا حال ہے، ہندوستان میں ہر طرف مسلمان پریشان حال ہے، رسوا ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے۔ فلاں کی حکومت آئی، اب مسلمانوں کی خیر نہیں، فلاں کی حکومت آئی، اب مسلمانوں کی خیر نہیں، مسلمانوں کے رزق میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے۔ اے دوسروں پہ نظر رکھنے والوں، دوسرے کو دوش دینے والوں، کبھی اپنا گریبان بھی جھانک کر دیکھ لو۔ جب اپنی حرکت ہی صحیح نہیں ہے تو برکت کہاں سے ہوگی؟ اگر اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں، کردار میں، کاروبار میں، گھر میں، مکان میں، کھیت و کھلیان میں برکت چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی حرکت صحیح کر لو۔ دنیا تمہیں دیکھے تو کہے وہ دیکھو غلام رسول جا رہا ہے۔ باقی حکومت تو آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے۔ ارے جب آپ مختصر سے تھے تو کوئی آپ کا بال باقا نہ کر سکا۔ آج آپ کروڑوں کی تعداد میں ہے، پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے۔ وجہ کیا جانتے ہیں؟ اچھا ہوتا ہے یو پی میں کچھ، یہاں بہار کا مسلمان پریشان رہتا ہے، مہاراشٹر میں کچھ ہو، یہاں میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں وہاں کے مسلمانوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھے، لیکن آپ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، تکلیف کو تکلیف سمجھتے تو ایسے حالات ابتر نہ ہوتے۔ آپ خائف ہیں، ڈرے سہمے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔
सब जगह झुकते हो, मुखिया के पास, दुखिया के पास, नेता के पास, राजनेता के पास, मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, सब जगह झुकते हो। सबब यह है कि तुमने खुदा की बारगाह में झुकना छोड़ दिया। तुम आओ खुदा की बारगाह में झुककर तो देखो, तुम खुदा की बारगाह में झुककर देखो, खुदा दुनिया में तुम्हें झुकने से महफूज फरमा दे। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तुम खुदा की बारगाह में आकर झुककर तो देखो, अपने दिल में खौफ इलाही, खशियत इलाही का जज्बा पैदा तो करो। मैं एक हदीस के जरिए अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है? अगर आप अपनी बका चाहते हैं तो इस हदीस पे गौर व फिक्र कर लें कि एक मर्तबा एक चरवाहा जानते हैं ना, जानवर को चराने वाला चरवाहा अपनी भेड़ के रेवड़ को लेकर, यानी झुंड को लेकर जंगल में चराने के लिए पहुंचा। सैकड़ों में भेड़ थे, जंगल लेकर पहुंचा। वो चरवाहा जंगल में एक पत्थर पर बैठ गया, उसके भेड़, उसकी बकरियां चर रही है कि अचानक एक शेर, एक भेड़िए ने हमला करना चाहा। अब जैसे ही भेड़िया सामने आया, चरवाहा डंडा लेकर खड़ा हो गया, अपने माल की, अपने जानवरों की, अपनी बकरियों की हिफाजत के लिए डंडा लेकर खड़ा हो गया। अब भेड़िया भी रुक गया कि सामने इंसान है, डंडा लेकर खड़ा है। अल्लाह ने उसे कुव्वते गोयाई अता की भेड़िए को। भेड़िए ने इंसानी जबान में कहा, चरवाहे, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया और तूने मेरा रिस्क छीन लिया। अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया और तूने मेरा रिस्क छीन लिया। अब चरवाहा बड़ा परेशान कि ये एक जानवर होकर इंसान की तरह गुफ्तगू कर रहा है, इंसान की तरह बात कर रहा है, बड़ा हैरान और परेशान। जब भेड़िए ने देखा कि चरवाहा परेशान हो रहा है, फिर उसने कहा, तो इस बात पर परेशान है कि मैं इंसान की तरह गुफ्तगू कर रहा हूं? अरे अल्लाह ने मुझे वो कुव्वत अता की है, मुझे वो फिरासत और लुत्फ अता किया जिसकी बुनियाद पर मैं इंसान की बोली बोल रहा हूं। तुझे इस बात पर परेशानी है, लेकिन तुझसे ज्यादा मैं हैरतज़दा हूं, इस बात में हैरतज़दा हूं कि इसी नीलगु आसमां की छत्र छाया में, इसी धरती के ऊपर, इन्हीं पहाड़ की वादियों में अल्लाह ने अपने महबूब को जलवागर फरमाया, जो अपनी रिसालत का ऐलान कर रहा है और अब तक तो उनके दामन से वाबिस्ता नहीं। चरवाहा नबी की रिसालत का ऐलान कर रहा है। माजरत, भेड़िए ने कहा कि अल्लाह ने अपने नबी को, अपने महबूब को जलवागर फरमा दिया, जो अपनी रिसालत का ऐलान फरमा रहे हैं, अब तक तो उनके दामन से वाबिस्ता नहीं हुआ। इस बात पर मुझे बड़ी हैरत होती है। चरवाहे के अक्ल के दरीचे वाह हुए, दिल में ख्याल ने करवटें ली, एक इनकलाब बर्पा हुआ। उसने सोचा कि जब एक जानवर होकर नबी की नबुव्वत का, रसूल की रिसालत का गवाही दे रहा है, तो वो आने वाली जात, वो ऐलान करने वाला नबी वह सच है, हकीकी नबी है, वो सच ऐलान कर रहा है। दिल में ख्याल आया कि मुझे नबी के दामन से वाबिस्ता हो जाना चाहिए, मुझे रसूल के दामन से वाबिस्ता होना चाहिए। इसी ख्याल में अभी 2 कदम चला था, फिर उसे ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भेड़िया मुझे उलझा रहा है, मुझे धोखा दे रहा है कि मैं इधर नबी की बारगाह में जाऊं और इधर मेरे जानवरों पर हमला कर दे। इंसान था, इंसानी फितरत का तकाजा था। ठहर गया, दिल में ये वसवसे पैदा हुए। भेड़िए को अल्लाह ने उसके दिलों के भेद को जाहिर कर दिया। भेड़िए ने कहा, तू इस ख्याल से रुक गया है कि कहीं मैं तेरे भेड़ पर, जानवरों पर हमला ना कर दूं, या कोई और जानवर आकर हमला ना कर दे। तो इस फिक्र में रुका है, तो इस फिक्र से आजाद हो जा और नबी की बारगाह में जा। मैं तुझसे वादा करता हूं
کہ جب تک تو پلٹ کر نہیں آئے گا تیرے جانوروں کی حفاظت میں کروں گا. سبحان اللہ بے شک. جانور کی حفاظت میں کروں گا. چرواہا کو اطمینان ملا، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سارے معاملات بیان کیے، دامن اسلام سے وابستہ ہوا، مشرف با اسلام ہوا، نبی کا کلمہ پڑھا، پلٹ کر جنگل میں آیا، دیکھا بکریاں چر رہی ہیں اور وہ بھیڑیا بیٹھ کر حفاظت کر رہا ہے، رکھوالی کر رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھیڑیا جانوروں کی رکھوالی کے لیے آیا تھا؟ بولیے. جانور بھیڑیوں کی رکھوالی کے لیے آیا تھا؟ چند لمحے اور برداشت کر لیں، بس سوال کا جواب ملے گا، گفتگو ختم. بھیڑیا کس لیے آیا تھا؟ ارے بولیے. ہاں، کھانے کے گھاس کھانے آیا تھا، بکری کھانے آیا تھا، چرواہے کے مال پر حملہ کرنے آیا تھا. یہ دیکھیے حفاظ اور علماء جن کے سروں پہ آج دستار باندھی جائے گی، ان کا نورانی قافلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ مشاہدہ کریں. نعرہ رسالت. استاد الاساتذہ حضرت علامہ استاد حسین صاحب قبلہ، طلباء اسلام، سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ غوثیہ اہل سنت تربیت الاسلام کے وہ دستار فضیلت کے بچے، حفظ کے بچے، جن کے سر پہ آج تاج زرین رکھا جائے گا. سبحان اللہ. ان بچوں کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں کہ وہ گھڑی کیسی ہوگی، وہ ساعتیں کیسی ہوگی، وہ وقت کیسا ہوگا. سبحان اللہ. مجھے ارمان ہی لیا ہے. کچھ بچوں کو وہاں اوپر سے جو مولوی کے متحرکین ہیں وہ بیٹھ جائیں گے اوپر. ہاں یہاں پہ اوپر ہی بیٹھا. ہاں کچھ بچے مولوی کے خارجین کے اوپر کو بچے کم ہیں، اوپر چلے جاؤ. ہاں بھائی اپنا ہمیں بھاگ بھاگ دیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرات اب آئیے آپ اس وقت اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دارالعلوم غوثیہ اہل سنت تقویت الاسلام کے ان اسلامی فرزندوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں جنہوں نے دستار فضیلت حاصل کی ہے اور آج اولاد رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست کرم سے ان کے سر پر تاج زرین رکھا جائے گا. سبحان اللہ. آپ تمام لوگ اس منظر کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں. انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی بہت جلد وہ منظر آپ کے سامنے ہوگا، آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوگا. جب ان بچوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو من میں ایک گدگدی سی ہوتی ہے، من میں ایک خواہش سی پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرا بھی بچہ ایسے وقت پہ میرا بھی بچہ دستار فضیلت کی سند لیا ہوتا، ایسے وقت پہ میرے بچے کے سر پہ بھی تاج زرین رکھا ہوتا. کاش میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا اور ان مقدس اولاد رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم
کے دست کرم سے میرے بچے کے سر پر امامہ شریف رکھا جاتا، تاج زرین رکھا جاتا۔ یقیناً حضرات یہ منظر علی کے رشک والا منظر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ محنت و کاوش آپ جامعہ غوثیہ اہل سنت تقویت الاسلام کے تمام اساتذہ کرام کے ہیں۔ سبحان اللہ، جس میں فاضل گرامی ابکار عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا اسباط حسین صاحب قبلہ مصباحی ان کی محنتیں شامل ہے۔ وہی مفتی ذیشان حضرت علامہ و مولانا اکمل حسین صاحب قبلہ اشرفی ان کی جو ہے کاوشیں شامل ہے۔ وہی مبلغ مسلک قوم و ملت حضرت مولانا محمد غلام مصطفیٰ اشرفی صاحب سبحان اللہ ان کی محنتیں۔ بیٹھ جائیے بھائی آپ تمامی لوگ بیٹھ جائیں آپ لوگ محبتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ بیٹھیے، اور انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑی سی دیر میں آپ دیکھیں گے شہزادہ حضور اشرف الاولیاء جانشین حضور اشرف الاولیاء انشاءاللہ یہاں تشریف لانے والے ہیں، منبر نور پہ جلوہ فرمانے والے۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے محبتوں کے ساتھ بیٹھ جائیے انشاءاللہ آپ محبتوں کے ساتھ بیٹھ جائیے انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے یہ حسین منظر رونما ہوگا، یہ سنہرا افسر آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دل بھی باغ باغ ہوگا انشاءاللہ، طبیعت بھی باغ باغ ہوگی انشاءاللہ، رشک بھی کریں گے انشاءاللہ، خوشیوں کے پھول بھی آپ اپنے بچے کے گلے پہ نچھاور کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ دیکھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ایسا پرکائف منظر، آپ دیکھ رہے ہیں ایک روح پرور منظر، آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی عظیم الشان منظر، آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی دل کو تہلا دینے والی، دل کو خوشیوں میں چھا دینے والی منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان بچوں کو جن بچوں کے سر پہ آج جشن دستار فضیلت کا تاج رکھا جائے گا، جشن دستار حفظ کا تاج رکھا جائے گا، وہ بچے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بارک اللہ۔ مدرسہ غوثیہ تقویت الاسلام زندہ باد، یہاں کے اساتذہ زندہ باد، یہاں کے معاونین زندہ باد، یہاں کے رہنے والے جتنے بھی باشندگان ہیں یہ سب کے سب زندہ باد۔ آپ کا ادارہ لاجواب، آپ کے فارغ ہونے والے طلبہ لاجواب، آج کے آنے والے مخدومی گرامی وقار صدیق شاہ جلال الدین اشرفی الجیلانی شہزادہ حضور اشرف الاولیاء یہ لاجواب شہبازیہ خانقاہ شہبازیہ کے وہ عظیم چشم و چراغ صدیق شاہ محمود جامی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ والقصیہ یہ لاجواب۔ میں یہ کہنا چاہوں گا ہمارا مذہب اسلام لاجواب، ہمارا نبی لاجواب، ہمارا دین لاجواب، ہمارے پیغمبر لاجواب، ہمارا مذہب لاجواب، ہمارا مذہب لاجواب، اور جس قرآن کی تلاوت یہ حفاظ کرتے گئے وہ قرآن بھی لاجواب، خدا کا کلام بھی لاجواب۔ آج جو آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں چراغ بابان کے دخل اعلان کر رہا ہے، آج جامعہ غوثیہ اہل سنت تقویت الاسلام کا یہ حسین منظر بھی لاجواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ میں تمام کے تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان تمام بزرگوں کے نام میں اپنی زبان سے لے لوں۔ حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ اشرفی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ریحان رضا مصباحی صاحب قبلہ، فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا عبدالغفور صاحب قبلہ، اس کے بعد خادم التدریس حضرت مولانا محمد شہباز عالم نصیری صاحب قبلہ، محبوب الحفاظ حضرت حافظ محمد شاہ جمال نوری صاحب قبلہ، اس کے بعد سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت علامہ و مولانا محمد حافظ و قاری محمد شمیم اختر نورانی صاحب قبلہ، علی جناب ماسٹر نور السما صاحب قبلہ۔ یہ ان استاذ گرامی کی محنتیں اور مشقتیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کثیر